الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ اپنے آپ کو درست کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ہے. اس لیے کہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. آج جو گفتگو ہم کو کرنی ہے انشاءاللہ وہ یہ کہ اسلام میں کس قدر اہمیت ہے صلاح ذات البین. اب اس کی وضاحت ابھی کر رہا ہوں. کیا ہے صلاح ذات البین؟ دو آدمیوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان صلح کریں. اول تو ہم کو حکم یہ ہے قرآن کا کہ جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو، یہ حکم اللہ کا کس سے ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہوگا نا کہ یہ حکم خدا کس سے ہے. اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے ہاں خطاب کا انداز الگ الگ ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالی جنرل انسانوں کو خطاب کرتا ہے، مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں عبادت کرو اللہ کی. تو یہاں خطاب کس سے ہوا؟ انسان سے. کہیں ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا. کہیں ہوتا ہے یا ایھا النبی، کہیں ہے یا ایھا الرسول، ہے نا. تو اللہ نے الگ الگ لوگوں کو خطاب کیا. یہاں کس سے خطاب ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. یہ کس سے کہہ رہا تھا کہ پکڑ لو مضبوطی سے؟ اب آئیے، اب روایت میں جب آپ جائیں گے، احادیث میں آپ جب جائیں گے کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی پہلے مرحلے میں لگتا یہ ہے کہ یہ جنرل انسانوں سے خطاب ہے، اس لیے اگر آپ فقرہ کا جمیعاً، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. لیکن یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کس کو پکڑنا کہا جا رہا ہے؟ اب جب آپ تفسیروں میں جائیں گے، روایات میں جائیں گے، تو وہاں ارشاد ہوتا ہے امام ششم امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا فرماتے ہیں حضرت کے واللہ نحن حبل اللہ، خدا کی قسم اللہ کی رسی ہم ہیں. تو اب اگر اللہ کی رسی اہل بیت ہے اور خدا کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے، یعنی اہل بیت کو پکڑ لو مضبوطی سے. اب جب اہل بیت کو پکڑ لیا، میں پہلے تو جنرل گفتگو ہوئی کہ پکڑو اہل بیت کی رسی کو مضبوطی سے، اہل بیت کے در پر آؤ. اب جب آ گئے اہل بیت کے در پر، تب کہا جا رہا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب آپ نے غور فرمایا، پہلے نہیں کہا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے قرآن کا انداز عجیب ہوتا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ وہ کون ہے سچے؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں کبھی کبھی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی، تفسیر کرتی، وضاحت کرتی. ایک طرف قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے کون ہیں؟ دوسری جگہ ملے گا. مثال دے دوں آپ کو، لا یمسہ الا المطہرون، ایک اور آیت ہے
کہ اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. خود پاک کون ہے؟ انما یرید اللہ علیہ وسلم. دوسری جگہ وضاحت کر دی گئی کہ پاک یہ ہے. اسی طریقے سے یہاں کہ سچوں کے سچے کون ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کہ آؤ سب کو لاؤ. سب سے نہیں ہوگا اس لیے مجھ کو اصل حدیث پڑھنا ہے تاکہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کرے. تو مباہلے کے میدان میں دو لوگ آئے نا. کام کیا ہے کہ جو جھوٹا اس پر لعنت کی جائے گی. ادھر سے رسول اللہ ہے, امیر المومنین حضرت زہرا ہے, جناب امام حسن, امام حسن 5 افراد ہیں. ادھر سے وہ لوگ ہیں جو ٹک جائے وہ صادق, سبحان اللہ, جو فرار کرے وہ کاذب ہوا. تو اب اگر کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی رسول اللہ کا ساتھ پکڑ لو, یعنی علی کے ساتھ پکڑ لو, یعنی فاطمہ کے ساتھ آ جاؤ گے. کیا قرآن اس کو پلٹ کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ, کہ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ رہو اور تقوی اختیار کرو. یا کہہ دیتا کہ کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو اے صاحبان ایمان, کہہ سکتا تھا نا. لیکن اللہ نے پہلے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, پھر کہا اتقوا اللہ. جب تقوی تمہارے اندر آ جائے تب کہا کہ جو ہے وہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اس کا مطلب کہ علی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت والے ہیں, ہم شیعہ ہیں. نہیں, پہلے ایمان لاؤ, پھر اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, پھر کونوا مع الصادقین. اسی طریقے سے آپ یہاں آئیں گے اس آیہ کریمہ میں تو قرآن نے کیا فرمایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پہلے جنرل پبلک کو خطاب کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب جب مضبوطی سے پکڑ لیا, یہ کون ہے جس کی رسی کو پکڑنا ہے؟ اہل البیت. یعنی جب اہل بیت کے راستے پر آ گئے, ان کے در پر آ گئے, تو اب شیعوں سے یہ خطاب ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں جھگڑا نہ کرنا. یعنی شیعت کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ برداشت کر لے گا, جھگڑا نہیں کرے گا. ایک آدمی نے, عجیب ہے واقعی یار, آگے روایت سنیا, ایک آدمی نے کمبر کو گالی دے دی. کمبر کون ہے؟ غلام ہے حضرت امیر المومنین کے. کمبر کو گالی دے دی ایک آدمی. کمبر نے ارادہ کیا, مولا نے کہا کمبر, مولا اس نے گالی دی ہے, کہا اس نے اپنی زبان خراب کی, تم کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب شیعہ اہل بیت اس کا اسٹیٹس اور ہے, اس کی شخصیت اور ہے. تو نمبر 1 کہ پہلے تو اول تو جھگڑا نہیں ہوگا, ان کی پہچان یہ ہے. 2, اگر جھگڑا ہو گیا ہمارے اور مہدی کے درمیان, اگر جھگڑا ہو گیا تو اب انکل کا فریضہ کیا بنتا ہے, اب ذیشان صاحب کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ وہ یہاں اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین, کہ اگر 2 مومنوں میں اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو تیسرے مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے بھی ممکن ہو جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹ بولنا پڑے. مثلا ہمارے اور یہ مہدی کے درمیان جھگڑا ہو گیا, یہ اوپر چلا گیا, آپ میرے کمرے میں بیٹھے, میں نے یہ پاگل آدمی, دماغ خراب ہے اس کا, پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ. آپ نے جا کے الٹا مہدی سے کہا کہ یار ابھی ہمارے مولانا کے پاس وہ بیچارے بہت افسوس کر رہے ہیں. یہ جھوٹ بولے نہیں بولے آپ, لیکن یہ جھوٹ کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ 2 مومنوں کے درمیان اختلاف ختم ہو. یہ جھوٹ بہتر ہے اس سچ کے مقابلے میں کہ آپ جا کے ایک ہمیں مہدی تم تو چلے, اس کے بعد کیا گالیاں دی مولانا نے تم کو, اچھا میں چلتا ہوں. اسی لیے کہا گیا دروغ مصلحت آمیز بے راستی فتنہ انگیز. وہ جھوٹ بہتر ہے جس میں مصلحت پائی جاتی ہو اس سچ کے مقابلے میں جو فتنہ برپا کرتے. سبحان اللہ. خوب صلوات پڑھیے تو حدیثیں سنو کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر فضیلت ہے 2 دوستوں کے درمیان صلح کروا دینا, اور اہل بیت کس قدر اس بات کی طرف اہمیت دے رہے ہیں. لہذا
فرماتے صدقہ پتا ہے صدقے کی فضیلت کتنی ہے؟ کہتے ہیں الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. الصدقہ تو دواء السبعین داء، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. یہ صدقے کی اہمیت ہو گئی. اب امام فرماتے ہیں وہ افضل الصدقہ، سب سے بڑھیا صدقہ کیا ہے؟ 10 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ ہے کہ افضل الصدقہ کیا ہے؟ اصلاح ذات البین. سب سے بہترین صدقہ ہے کہ دو دوستوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں اگر اختلاف ہے تو کچھ کر کے ان کے درمیان اصلاح کرو، صلح کروا دو. یہ سب سے اچھا صدقہ ہے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جب بستر شہادت پر ہے، وہ مشہور ہے کہ سنا ہے کہ مجمع ٹھاٹے مار رہا ہے مولا کے دروازے پر، پبلک انتظار میں کیسے خبر ملے. جناب اسبغ ابن نباتہ ہے نا ذہن، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، جب میں پہنچا تو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ کبھی غش آ جاتا تھا، کبھی ہوش میں آتے تھے. اس لیے کہ اتنی زیادہ گہری ضرب تھی کہ اندر کی جو کیا کہتے ہیں دماغ کی سفیدی ہے نا، وہ ظاہر ہونے لگی تھی. ایسی زبردست تلوار مولا کو لگی تھی. تو اس کی شدت اور زہر آلود نتیجہ یہ کہ اسبق کہتے کبھی ہوش میں آتے تھے مولا اور کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے. جیسے ہی ہوش میں آتے تھے وصیت شروع کر دیتے تھے. اس آخری وقت کی وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے، وہ سنیے آپ، صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد. اب اس آخری موقع پر ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. اچھا اور ایک بات اور سن لیں کہ یہ وصیت صرف اپنے بیٹوں سے نہیں کی ہے. وہ جملہ آ رہا ہے کس سے وصیت ہے. فرماتے ہیں اوصیکما، مولا فرماتے میں وصیت کرتا ہوں تم دونوں سے. تم دونوں سے مراد امام حسن اور امام حسین، صرف ان سے نہیں. اب اگلا فقرہ، اوصیکما میں وصیت کرتا ہوں تم دونوں سے، وجمیع ولدی اور تمہارے ساتھ ساتھ اپنے سارے بیٹوں سے. بات صرف بیٹوں تک نہیں ہے، وَأَهْلِي اور بقیہ اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے. بات صرف خاندان والوں تک نہیں ہے، وَمَنْ بَلَغَ اور جس تک بھی میری بات پہنچے. یہ جس تک بھی میری بات پہنچے کا مطلب آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. کس سن میں حضرت کی شہادت ہوئی؟ سن 40 میں نا. آج کیا ہے؟ 1435. اگر آپ ادھر سے 40 سال نکال بھی دیں تو 1395 برس پہلے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وَمَنْ بَلَغَ جس تک میری یہ بات پہنچے میں اس کو وصیت کرتا ہوں. آج مزاج کیا ہے؟ آدمی 1000 بدماشیاں کرے گا لیکن اگر باپ کوئی وصیت کر کے مر گیا تو نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ میرے ابا کی وصیت ہے. تو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہم اپنا ابا کی وصیت. ابا کی وصیت امیر المومنین ابا سے ہی پڑھے ہیں. یہ امیر المومنین کی وصیت ہے. اور صرف اپنے بیٹوں کو نہیں کہا بلکہ کہا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ میں وصیت کرتا ہوں حسن حسین تم کو، اپنی ساری اولاد کو، اپنے گھرانے والوں کو، اور جس تک میری یہ بات پہنچے میں سب کو وصیت کرتا ہوں. یہ علی کی وصیت ہے، معمولی چیز نہیں. ہم یہ کہہ کے نہیں خاموش رہ سکتے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب مولانا جانے اور ذیشان جانے. یہ کہہ کے آپ چپ نہیں رہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب مہدی کو جانے اور ذیشان جانے. آپس میں لڑتے، یہ کم روز لڑتے رہتے. وصیت علی ہے کہ اگر یہ لڑتے تو جاؤ صلح کراؤ ان کے درمیان. کیا ہے کہ وصیت کرتا ہوں تم دونوں کو، کہا ہے کہ صلاح ذات بینکم. وصیت کیا ہے مولا کی؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواؤ. فإنی کیوں کرواؤ وہ سنیا. فإنی سمعت جدکما. اب مولا فرماتے یہ وصیت میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے جد یعنی
رسول اللہ سے سنا ہے کہ یقول، قال نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، یقول رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک بار کی بات نہیں ہے، مستقل پرماننٹ. کان جدکما یقول، تمہارے جد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کیا؟ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے. سبحان اللہ. البتہ اگرچہ یہاں پر جناب شیخ طوسی نے یہاں شرح کی ہے کہ اس سے مراد مستحبی نماز ہے، اس سے مراد مستحب، یہ نہیں کہ اب آپ جو ہے سوچ کہیے کہ صاحب کہ روزے سے افضل ہے، میاں 20 گھنٹے 19 گھنٹے کا روزہ کون رکھے، چلو جو ہے وہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، چھوڑو روزہ، جا کے وہاں سلو کروائے. نہیں، واجب چھوڑ کے نہیں ہوگا. عامت الصلاۃ و عامت الصوم کا مطلب کہ جتنے بھی مستحبی نمازیں اور روزے ہیں سب سے افضل اور بڑھ کے کیا ہے؟ صلاح ذات البین، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان صلح کروا دینا. فإنی سمعت جدکما یقول، تمہارے جد رسول اللہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ فرمایا کرتے تھے صلاح ذات البین، دو دوستوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا افضل من عامت الصلاۃ والصیام. الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ. اب یہاں پر امام فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں پبلک سے، الا اخبرکم، تم کو بتاؤں ایک ایسی چیز جو نماز سے بڑھ کے ہے، جو روزے سے بڑھ کے ہے، جو صدقے سے بڑھ کے ہے، بتاؤں تم کو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. پبلک نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمائیے. پیغمبر نے کہا کہ اب کیا میں بتاؤں تم کو کہ بہترین چیز نماز سے بڑھ کے، روزے سے بڑھ کے، صدقے، 3 چیزیں فرمائی کہ افضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ، روزہ، صدقہ اور نماز سے افضل ہو. قالوا بلا یا رسول اللہ، جی فرمائیے پیغمبر سے. فرمایا قال صلاح ذات البین، دو دوستوں کے درمیان سلو کرا دو، اور خبردار لڑائی تو کروانا مت. وہ فساد ذات البین ہی الحالۃ، اور دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کروانا یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اب ایک صحابی گزرے ہیں، وہ سن لیجیے. اب یہ میں نے کہا اہل بیت کس قدر چاہتے ہیں. صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے مفضل ابن عمر، بہت قریب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. مفضل ابن عمر، ان کی توحید مفضل مشہور ہے، بلکہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی میں نے اس خیال میں شاید مولانا علیزہ صاحب نے کیا ہے. یہ ہے مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، علیہ السلام، بہت قریبی صحابی ہے امام صادق علیہ السلام کا. امام نے مفضل سے فرمایا کہ اے مفضل، اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا، جب ہمارے دو شیعوں کے درمیان تم دیکھنا منازعتن، کوئی جھگڑا، اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعتن، اگر ہمارے دو شیعوں کے درمیان جھگڑا دیکھنا تو فافتدھا من مالی، اس جھگڑے کو ختم کراؤ، چاہے اس میں میرا مال ہی کیوں نہ لگانا پڑ جائے، میرا پیسہ کیوں نہ لگانا پڑ جائے. اب آپ انصاف سے یہ بتائیے اللہ کو حاضر و ناظر کہ کس قدر امام، اور وہ بھی جملہ کیا، بین اثنین من شیعتنا، ہمارے دو شیعوں کے درمیان. تو اگر بین اخوین ہو جائے، دو سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو رشتہ داروں کے درمیان ہو جائے. جب امام کا مزاج یہ ہے کہ اگر میرے دو شیعوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرو، میرا پیسہ لگتا ہے لگا دو. تو امام کتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایک ہو کے رہیں، ہمارے شیعہ مل کر رہیں. چنانچہ اب میں آپ کو سناتا ہوں انہی مفضل کا واقعہ. اب امام نے یہ فرما دیا ان سے کہ اگر ہمارے دو شیعوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس کو ختم کراؤ، میرا پیسہ لگ جائے کوئی بات نہیں ہے. اور عرض کروں، اسی لیے بعض مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ قومی اختلافات کو دور کرنے کے لیے سہم امام خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ امام کی خواہش یہ کہ ہمارے شیعہ ایک ہو کے رہے. اب یہ مفضل ابن عمر ایک دن ایسے ہی دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دکھ گئے.
معاملہ کیا ہے؟ پیسے کا، ذیشان میں اور مہدی میں۔ یہ کہتے ہیں کہ 4,000 روپیہ میرا ان پر باقی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کو دے چکا، میرے اوپر ان کا کوئی پیسہ نہیں۔ مفضل دونوں کو لے آئے گا، کہنے لگا کہ ہاں اب بتائیے جھگڑا، کہنے لگا 4,000 میرا ان کے اوپر باقی نہیں دے رہے ہیں، کہنے لگا جھوٹ بولتے ہیں، بالکل غلط بیان نہیں کر رہے ہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو 4,000 مل جائے تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ کہا نہیں میرا پیسہ دے دیں۔ کہا آپ کرے دے چکے، یعنی اگر آپ کو دینا نہ پڑے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں؟ کہا نہیں ہمارے رشتے دار کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دینا نہیں پڑے گا، آپ کو مل جائے گا، بس نا۔ گئے اڈراس کھولا، الماری جہاں بھی رکھا تھا پیسہ 4,000 نکالا اور نکال کے دے دیا۔ کہا یہ لیجیے آپ پیسہ، بس نا آپ کو آپ کا حق مل گیا، آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا۔ اب دونوں بھائی گلے مل جائیے، دونوں گلے ملایا، جانے لگے، کہنے لگے رکیے، اب 4,000 درہم اس زمانے کا، آج 4,000 پاؤنڈ کوئی نہیں دے گا۔ کہنے لگے ہاں یہ مجھ کو کیا پڑی تھی کہ آپ دونوں کو جھگڑے میں 4,000 دے دوں؟ غور کرنے کا بات تو صحیح ہے، کیوں؟ کہ پوچھئے یہ میں نے اپنا پیسہ نہیں دیا ہے۔ کہ پھر؟ کہ یہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی رقم میرے پاس رکھی تھی اور مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کے درمیان جھگڑا لڑائی اختلاف ہو جائے تو میرا پیسہ خرچ ہوتا خرچ کر دینا، مگر میرے شیعوں کے جھگڑوں کو دور کرو۔ صلوات پر محمد۔ خیر الناس من نفع ووصل وأعان۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ تمہارے اندر اگر یہ پتا کرنا سب سے بڑھیا آدمی کون ہے، ہم لوگ ارے یار کیا مولانا صاحب بہت عمدہ آدمی ہے، ہمارا آپ کا معیار الگ ہے، اہل بیت کا معیار کیا ہے، بڑھیا آدمی کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے خیر الناس، سب سے اچھا انسان، من نفع، جس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ووصل، جو رشتہ داروں سے جڑ کے مل کے رہے، وَأَعَانَ، مدد کرے، یعنی وہی ایک دوسرے کے اگر اختلافات اور جھگڑے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن خدم الله عمره، اگر یہ کام آدمی کا بھی ایک حاجت ہے مومن کی کہ اس کے جو ہے وہ جھگڑے کو ختم کیا جائے، کہتے ہیں اگر کوئی کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، كان كمن خدم الله عمره، گویا اس نے پوری زندگی اللہ کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ من فرج عن مؤمن کربتا فرج اللہ عنہ کربتہ، جو بھی کسی مومن کی قربت، اذیت، مصیبت کو دور کرتا۔ کبھی کبھی دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو فرض کیجیے ہم تو نالائق ہیں، ہم خوش ہیں، چلو کم وقت ختم ہوا، لیکن سامنے والا مومن اتفاق سے اس کو برا لگ رہا ہے کہ یار مجھے مولانا سے جھگڑا ہو گیا ہے، کیوں بول چال بند ہے، کوئی صورت نکل آتی تو وہ پریشان ہے۔ اب اگر کوئی آ کر کے ہمارے درمیان سلوک کرا دیتا ہے تو یہ مومن کے غم کو دور کرنا ہوا نہیں ایک طرف سے، تو لہذا فرماتے ہیں کہ من فرج عن مؤمن کربتا، اگر کوئی کسی مومن کی اذیت کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربتا، تو اللہ اس کی زحمت کو دور کرے گا۔ ومن ستر علی مؤمن ستر اللہ علی عورتہ، جو کسی مومن کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا۔ ولا یزال فی عونہ ما دام فی عون اخیہ، اس وقت تک وہ اللہ کی زیر نگرانی اور مدد رہتا ہے جب تک اپنے دینی بھائی کا مددگار بنتا ہے۔ چنانچہ بس آخری بات روایت میں کہتے ہیں کہ فمشى معه الى السوق، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا راستے میں سڑک کے اوپر ایک لڑکی ہے کھڑی رو رہی، عورت ہے کھڑی رو رہی ہے، مولا کائنات امیر المومنین دونوں ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا ایک عورت کھڑی رو رہی، پیغمبر نے کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے صاحب میں کنجیز ہوں، میرے مالک نے مجھ کو 4 روپیہ دیا تھا، 4 درہم، صلوات پڑھیے کتنا تھا، اللہم صلی علی، میرے مالک نے مجھ کو 4 درہم دیا تھا فلاں سامان لانے کے لیے، صاحب وہ پیسہ کھو گیا اس لیے نہیں جا پا رہی۔ امام نے پیغمبر نے اپنی علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے 4 درہم نکالا، کہا یہ لو جاؤ سامان خریدو لے کے گھر جاؤ، پیغمبر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت پھر واپس آئے، دیکھا وہ عورت پھر وہیں کھڑی ہے، کبھی اب کیا پیسے دے دیے ہم نے تمہارے، تم لے کے جاؤ، کرنے کا مسئلہ دوسرا ہے یا رسول اللہ کا، کیا؟ کہا ہم نکلے تھے مثلا 6 بجے،
ہم کو 7 بجے تک جو ہے وہ سامان لے کے دودھ لے کے پہنچ جانا چاہیے. اب رات کے 10 بج رہے ہیں, تو اب ہم سے وہ پوچھے کہ کہاں رہ گئی تھی, تو وہ ڈر لگ رہا ہے صاحب. پیغمبر نے فرمایا رسول اللہ اور امیر المومنین ساتھ میں اس عورت کو لے کے چلے, اس کے مالک کے دروازے پر خود آئے, رسول اللہ خود اس کے دروازے پر آئے, اور آنے کے بعد دق الباب کیا. لوگوں نے پوچھا, گھر والوں نے, کون صاحب کیا بات ہے؟ کہنے بھائی میں محمد رسول اللہ, یہ عورت تمہاری کنیز بیچاری باہر گئی تھی, کچھ لیٹ ہو گئی ہے, لہذا میں سفارش کے لیے آیا ہوں, کس کو کچھ کہنا ہوا. گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں نا, تو کہنا تو دور کی بات ہے, یہ کنیز ہی نہیں ہے, آپ آ گئے ہیں تو ہم نے اس کو آزاد کر دیا. تو پیغمبر نے صرف حدیث نہیں عمل کر کے بھی بتلایا ہے کہ درمیان میں کسی کے اگر پڑھتے ہو تو وہ نماز سے افضل ہے, وہ روزے سے افضل ہے, وہ صدقے سے افضل ہے. کیا صلاح ذات البین, اس سے بڑا کیا کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے وقت وصیت اور ہم تک پہنچوائی ہے. یہ کہیں کہ من بلاغ کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے, 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کر دینا. لیکن وہ بھی مسئلہ کیا ہے, ہم آپ جب جاتے ہیں کسی کے بیچ میں, مثلا ہم سے کیا نام ہے آپ کا, محسن صاحب سے, اور ہم سے جھگڑا ہو گیا. اب یہ مہدی صاحب بیچارے جو ہے لگے ہیں کہ کسی صورت سے مولانا میں اور محسن صاحب میں جھگڑا ختم کرا دیا جائے. تو 1 بار گئے, 2 بار گئے, 3 جھوٹ بولا, 4 جھوٹ بولا, 5 جھوٹ بولا, آخر کار محسن صاحب راضی ہو گئے, اچھا چلو ٹھیک ہے. اب یہ مہدی ہمارے پاس ہے, کہنے لگے ٹھیک ہے چلیے صاحب معافی مانگ لیجیے آپ, وہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہو گئے. اب جب میں آیا محسن صاحب کے پاس معافی مانگنے کے لیے, تو محسن صاحب کیا کہنے لگے, ٹھیک ہے مولانا معاف تو کر دوں گا میں, لیکن آپ نے جو ممبر سے بات پڑھی میرے خلاف, اس کا اثر یہ ہوا کہ فلاں جگہ میرے لڑکے کا رشتہ ٹوٹ گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا. 5 نقصانات انہوں نے گنا دیے کہ آپ کے ایک مجلس میں پڑھنے کی وجہ سے میرا یہ 5. یہ کوئی بات نہیں, معاف کرتا ہوں. اگر محسن صاحب معاف کرنے سے پہلے مجھ کو اس طرح کچھ جملہ کہتے ہیں, میں جواب دینے کے لائق ہوں. یہ بھی درمیان والا سمجھائے گا کہ یہی کیا کم ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہے, کچھ بولیے گا نہیں اگر 2-4 جملہ کہہ دیا. اور اگر محسن صاحب کچھ کہیں تو میری بھی ہمت نہیں ہے کہ میں پلٹ کے کوئی جواب دوں. کربلا کے میدان میں پوری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد کون ہے؟ حر ہے نا. گھیر کے امام حسین کو کربلا تک کون لایا ہے؟ حر. اور جب یہی حر آئے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے, تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اتنا حق نہیں تھا؟ اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے نا, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا لے کے جناب علی اصغر کو آئی امام حسین کے پاس, اور فرماتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا مچھلی جب نکلتی ہے پانی سے تو کیسے بار بار منہ کھولتی اور بند کرتی ہے. بچہ گوریے کا ابابیل کا منہ کھولتا ہے, چونچ بند کرتا ہے. ام کلثوم سلام اللہ علیہ لے کے اصغر کو آئے اور کہتی ہے بھیا لے جاؤ اس کو میدان میں, اما ترا کیف یتلذا. آپ نہیں دیکھ رہے کیسے یہ بچہ جو ہے وہ پرندوں کی طرح سے منہ کھولتا اور بند کرتا. کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. روایت کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا تھے تاکہ جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے اپنے کلیجے سے لگا کے بیٹھے تھے تاکہ کچھ سے کچھ سکون مل جائے. جب حر آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے امام حسین کے پاس, کیا امام حسین کو اتنا حق نہیں تھا کہ کہتے حر ہم معاف تو کر دیں گے مگر جا کے جھولے میں اصغر کا ہاتھ دیکھ لو؟ اتنا حق تھا کہ لیکن انصاف سے بتائیے, کیا امام حسین کو اتنا حق نہیں تھا کہتے جا کر خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو, سکینہ کی حالت دیکھ لے, بچوں کے ہاتھ میں خالی پیالہ دیکھ لو, ہم معاف تو کر دیں گے مگر تمہاری وجہ سے کتنی مصیبتیں آئی. اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن واہ میرا مولا, بجائے اس کے لیے جملے فرماتے. جب حر آئے ہیں تو حسین نے کہا ہے حضور ایسے موقع پر تم آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. یہ جملہ سننا تھا. تڑپ گئے حر, آواز دیا کام میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں, بھائی اجازت دے دو اپنی جان قربان کر دوں. حر جانا چاہتے تھے کہ اتنے میں بیٹا کھڑا ہو گیا, بابا پہلے میں جاؤں گا. بیٹا چلا گیا,
تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہر اٹھے ہیں. امام نے پلٹ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہر؟ کہا مولا بیٹے نے آواز دی ہے. آواز دی حسین نے. ہر کیا غضب کرتے ہو؟ کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے جنازے پہ جاتا ہے؟ ٹھہرو میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. کون ہے حسین کا؟ میں کہوں گا مولا آج آپ تھے، ہر کو نہیں جانے دیا، جوان کے جنازے پر آپ خود چلے گئے، لیکن ہائے جب علی اکبر نے آواز دی کوئی نہ تھا. اللہ اکبر. تاریخ کہتی حسین جب روح نکل گئی ہے اکبر کی، اپنے آپ کو حسین نے اکبر کے جسم پر گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. مگر اس 1,00,000 یزیدی فوجی میں ایک آدمی نہ نکلا جو آگے حسین کا بازو تھام لیتا اور مولا کو اکبر کے جنازے سے جدا کر دیتا، 2 جملے تعزیت کے کہہ دیتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.